استاذ محترم مولانا مفتی ولی حسن صاحب لیاقت آباد میں رہتے تھے. ہم بہت بڑے فقیہ اور محدث تھے. ایک جنازے میں اتفاقاً میں بھی شریک تھا, حضرت بھی تھے. کسی نے پوچھا کہ یہ خاتون فوت ہوئی ہے, خاوند اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے, مری ہوئی عورت کا؟ تو حضرت کو تو فقہ ایسا تھا جیسے آپ کو سورۃ فاتحہ ہے. تو حضرت نے وہیں سے کہا کہ لہو ایرا وجہ, شامی میں ہے کہ دیکھ سکتا ہے. تو ایک آدمی حضرت سے کہتے ہیں جاہل کہیں کا, کب دیکھ سکتا ہے؟ چارپائی کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے. مفتی صاحب کو کہہ رہا ہے. تو اس زمانے میں ایک جوتا پہنتا تھا, وہ پشاوریوں کے طریقے لاندے مامی خونے لگی جلی مچا میں امخ کو دی مخت میں ہوتا انہیں وقت بس پوینی میں سالو کو بلوا راکے میں کھولا ہوا ہے. آئی سوال استاد ہمارے شیخ اس کو بڑے مجمع میں ایک بے وقوف کہہ رہے کہ جاہل کہیں کا. وہ حضرت کو کہاں جانتا, حضرت مجھ پہ ناراض ہو گئے کہ کیوں لوگوں کو تنگ کرتے ہو. خیر ہے, اس کو پتہ نہیں. میں نے کہا نہیں, اس کو آپ کا مقام سمجھاتا ہوں ذرا. جب وہاں سے ہٹ گئے, حضرت فرماتے ہیں کسر اللہ امثالہ کا, کسر اللہ امثالہ کا, کسر اللہ امثالہ کا. یہ اس کا علاج تھا. تو جب مقام اور مرتبے سے کوئی واقف نہ ہو, ایسے ہی ہوتا ہے. اسلام آباد میں ایک بڑے افسر کے ساتھ بیٹھے تھے, مسائل میں بات چیت ہو رہی تھی. ایک مسئلہ ایسا ہے کہ انہوں نے کہا ہمارے خطیب صاحب جو ہے ایسا کہتے ہیں. میں نے کہا یہ غلط کہتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے خطیب صاحب بہت بڑے عالم ہیں. میں نے کہا جتنا بھی بڑا عالم ہے لیکن مسائل متعین ہو چکے ہیں, اور اس موجودہ دین کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ تعالی جس سے ہم بے خبر ہوں, اور یہ تو عام مسئلہ ہے. اس نے کہا آج دوپہر کے کھانے پر خطیب صاحب آپ سے ملواتا. میں نے کہا سر آنکھوں پر, چشمے ماروشن دل بادشاہ. ہم وہاں ان کے ہاں بیٹھے ہوئے, کھانا لگنے میں تھوڑی دیر دیکھا خطیب صاحب چشمہ لگایا ہوا, جناب کے سر پہ ایسا ٹیڑھا رکھا ہوا, سامنے داخل ہوا, اور داخل ہوتے ہی جیسے مجھے دیکھا تو دروازے کے پیچھے ہو گئے. وہ آوازیں دے رہے خطیب صاحب آئیے آئیے. خطیب صاحب کیسے آ سکتے ہیں, آخذلی دل ہے مگر. خیر میں نے اپنے ایک ساتھی کو پکڑ کے لاؤ, یہ اب آئے گا نہیں. یہاں کے ایک ساتھی دوست ساتھ تھے, وہ گئے, وہ کہا کہ بلا رہے ہیں. آ کے چپ چاپ بیٹھ گئے. میں نے کہا یہ خطیب صاحب ہے کہ جی بالکل یہ خطیب صاحب. خطیب صاحب یہیں سے 2 حدیث کر کے گیا تھا. میں نے کہا یہ مسئلہ آپ نے بیان کیا؟ کہا جی غلطی ہو گئی ہے. انسان کے مقام سے جب آدمی ناواقف ہو تو یقیناً اعتراضات, بڑی عظمت کو چھوٹا دکھانا یہ عام سی بات ہے. علماء کیوں علماء کا احترام کرتے ہیں, وہ قدر جانتے ہیں. عوام کیوں احترام نہیں کر سکتے؟ زرولی صاحب اس کو یہ پتہ بھی نہیں کہ مولانا مفتی کوئی لفظ کہو, ولی حسن صاحب, سلیم اللہ صاحب, تقی صاحب, یہ کوئی طریقہ ہے؟ علماء کرام کو اس طرح یاد کیا جاتا ہے. اس لیے وہ خر بھی نسی لتا اب سپوئی اللہ عوام کلا نام. تو جب دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مقامات سے ناواقف ہیں وہ الجھتے ہیں, تو قرآن کریم کے یہ فصیح بلیغ اور جاندار مثالیں سن کر کے بعض مخالفین نے کہا کہ اللہ تعالی کو حیا بھی نہیں آتی کہ کبھی چوئنٹی اور کبھی مکڑی کی مثالیں دیتا ہے. سورۃ نمل میں چوئنٹی ہے اور سورۃ عنکبوت میں مکڑی ہے. مشہور تو یہ ہے کہ اس پہ اعتراض ہوا ہے. لیکن حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ایک منقول تفسیر تابعین کی نقل کی ہے, اور وہ یہ فرماتے کہ نہیں یہ جو 2 مثالیں گزری ہے نا منافقین کی, اس پر انہوں نے اعتراض کیا. کبھی اللہ تعالیٰ آگ سے سمجھاتا ہے, کبھی پانی سے سمجھاتا ہے, اور کوئی طریقہ نہیں تھا. اس کا جواب ان اللہ لا یستحی, بے شک اللہ تعالیٰ اس سے حیا نہیں فرماتے, ایضربا کہ بیان نہ کرے, مثلا ما کوئی مثال, بعوضۃ مچھر کی کیوں نہ ہو, فما فوقہا یا اس سے بڑھ کر. مچھر اور مکھی بھی اللہ نے پیدا کی, وہ بھی خدا کی قدرت کی دلیل ہے. اس کے بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ شرمائیں گے کیوں؟ یہ تو اللہ کی عظمت اور اللہ کی حقانیت کی دلیل ہے. فما فوقہا, فما فوقہا فی الصغر, جیسے مچھر سے بھی چھوٹی مخلوق, اور فما فوقہا فی الحجم, جیسے مکھی. دونوں باتیں خلیل فرا نے مانی ہے. فاما الذین آمنوا, پس وہ لوگ جو ایمان لائے,
فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ بے شک یہ برحق ہے رب کی طرف سے. آپ بات سمجھ گئے؟ ممکن ہے کہ بہت سارے واقعات جو ہم پیش کرتے ہیں کسی کو ان سے اختلاف ہو یا زیادہ وہ اچھا نہیں سمجھتا، وہ جی ترجمہ کراؤ، چھوڑو ادھر کے واقعات. اس بے عقل کو عقل آنا چاہیے. قرآن کریم دیکھو منافقین کی 10 نشانیاں دے کر باقاعدہ 2 مثالیں بیان کی. اگر ان 2 مثالوں کو کما حقہ سمجھائی جائے 2 مہینے لگ جائیں، 2 مہینے پورے لگتے ہیں اس میں. ہم تو مشتی اسخرواری بڑے ڈھیر کا ایک لپ دکھاتے ہیں تاکہ علماء کو طریقہ آ جائے اور عوام اللہ کی عظمت کے قائل ہو جائے. میں نے پہلے کہا تھا المسئلۃ بلا مثال کالفرس بلا لجام. مسئلہ ہے اور واقعہ اور مثال نہیں ہے. قرآن کو دیکھو، سورۃ قصص، سورۃ نمل، سورۃ عنکبوت، سورۃ روم، کتنے واقعات ہیں. سورۃ محمد، سورۃ یوسف، سورۃ یونس، سورۃ ہود، مریم، کہف، طٰہٰ، لوگوں کے واقعات پر پورے واقعات ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا کیا ارادہ کیا اللہ نے ان مثالوں سے، یعنی کیا ضرورت تھی؟ بھئی مثال تو ممثل لہو کے لیے ہے. آپ دیہات میں تقریر کریں گے تو کھیتی باڑی کی مثالیں دیں گے، وہاں لوگ کھیتی باڑی جانتے ہیں. آپ شہر میں تقریر کریں گے تو مارکیٹ، دکان، کارخانے، فیکٹری کی مثالیں دیں گے. مثال تو جس طرح لوگ ہوں گے. چھوٹے بچوں کو آپ کھلونوں سے سمجھاتے ہیں، جوان کو آپ توانائی سے سمجھاتے ہیں، بوڑھے کو آپ نرم اور شیرین گفتگو سے سمجھاتے ہیں، عالم کو آپ دلائل اور حوالوں سے سمجھاتے ہیں، عوام کو آپ نفس فہم کرواتے ہیں. مثال کا تعلق ممثل لہو کے ساتھ ہے. جیسے لوگ کمزور اور بیکار تھے، ان کو مکھی اور مچھروں کے ذریعے سمجھانا ضروری تھا. یضل بہ کثیرا بہکاتا ہے اللہ اس کے ذریعے بتیروں کو، بہتوں کو. ویہدی بہ کثیرا اور ہدایت دیتے اس کے ذریعے بہتوں کو. جو لوگ ان مثالوں کی قدر و قیمت نہ کریں وہ بددستور گمراہ ہے، اور جو اس کا احترام کر لے اس کی کتنی روشنی بڑھتی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے، کس قدر معلومات بڑھتے ہیں. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور نہیں بھٹکاتے اس کے ذریعے مگر بے راہ روی کرنے والوں کو. بھئی اس کے ذریعے تو وہ لوگ ہی گمراہ ہوں گے کہ جو بات مانتے نہیں. فسقہ کے معنی ہیں پھل چھلکے سے باہر آ گیا. جیسے چلغوزہ پھٹ جاتا ہے، خربوزے کو آپ نے دیکھا بالکل پھٹ جاتے ہیں، زیادہ شیرین ہونے سے اندر سے نظر آتا ہے، اس کو کہتے ہیں فسقہ.